ملک بھر میں سیلاب اور بارشوں کے باعث 670 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور 1000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ بخاری صاحب کیا لگتا ہے کون قصوروار ہے؟ کیا مینجمنٹ کو اس کے لیے بلیم کیا جانا چاہیے یا پھر ایک نیچرل کلیمٹی ہے جس کو کسی بھی صورت ہم اوائڈ نہیں کر سکتے تھے؟ دیکھیے دو چیزیں ایسی ہیں جس کا کوئی دفاع نہیں ہے۔ جی ایک سوئسائڈ بمبر جب گھر سے نکلتا ہے نا تو چونکہ اس نے اپنی زندگی تو دینی ہے، لہٰذا اس کو کوئی نہیں روک سکتا، نہ فوج روک سکتی ہے، نہ ٹینک روک سکتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ اور پھر وہ جو اوپر کی ذات بیٹھی ہے جس کو ہم قدرتی آفات کہتے ہیں، اس کا کسی کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے۔ وہ کہاں آ جائے گی، کس شدت سے آئے گی، کوئی اندازہ لگانے کے لیے کوئی بیرومیٹر ابھی تک تیار نہیں ہوا۔ جی لہٰذا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو تباہ کاری ہو، پتہ نہیں کون کس کا قصور ہے، کس جگہ کیا ایسا ظلم ہوا ہے جس کے اوپر آپ کے اوپر قدرت جو ہے وہ نامہربان ہے، تو آپ کا پاس ایک ہی آپشن ہے کہ آپ اس کی تباہ کاری کو سمیٹیں، ریسکیو ریلیف کا آپریشن جو ہے وہ لانچ کریں، فل فور کریں۔ اس میں تاخیر کرمنل جرم ہے، یعنی یہ قصور آپ کا نہیں ہے کہ کیوں اتنی بارشیں ہوئی ہیں، کیوں کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے جو کہ نیا فینومنا ہے۔ پاکستان نے کبھی یہ ایکسپیرینس ہی نہیں کیا، اور اگر ایکسپیرینس ہونے کا وقت آیا تو وہ اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہے۔ میں ایک تو یہ اس پروگرام کی وساطت سے اپنے علماء اکرام سے اور خطیب جو ہے مسجدوں کے، ان سے اپیل کروں گا کہ اللہ کی رحمت کو آواز دیں۔ اللہ اگر کسی چیز پر ناراض ہے تو اس کی ناراضگی کے لیے معافی مانگیں اس سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو بلیم گیم ہے نا، یہ باقی سیاست کے ہر شعبے میں چل جاتی ہے، لیکن جب قدرتی آفات کی بات آتی ہے تو اس میں یہ بلیم گیم جو ہے ایگزیکٹلی دس از مائی پوائنٹ، اٹ از دا بلیم دیٹ کیپس آن چینجنگ۔ جی وفاق کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہیں، لیکن گنڈا پور صاحب ایٹ دا سیم ٹائم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی مدد نہیں چاہیے کسی سے۔ نہیں، وہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں میں اس کو تو جسٹیفائی نہیں کر پاؤں گا، لیکن فیڈریشن کی طرف سے جس طرح کی ایفرٹ دکھائی دی گئی ہے، اور کسی سے لکی چھپی نہیں، آج انہوں نے لائیو دکھایا اس کو، جو این ڈی ایم اے کے چیئرمین ہیں انہوں نے ایک بریفنگ دی ہے کیبنٹ کو اور کیبنٹ کے کلیگز کو اور اس کمیٹی کو جو اس کے لیے قائم ہوئی ہے۔ کوئی کمی ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، چاہے وہ وسائل ہیں، چاہے وہ، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم کمپلیمنٹ نہ کریں آرمی کو، آرمی کے اوپر ہم 50 جواز نکال لیتے ہیں کرٹیسزم کے، لیکن جو ان کے شاہکار کام ہیں ان کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، چاہے وہ زلزلہ ہو، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ کلاؤڈ برسٹ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ہمیشہ پاکستان آرمی جا کے ریسکیو کیا ہے اور وہاں جا کے ریلیف کا کام جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے میرے خیال سے ہمیں ایسے مواقع پہ جب قدرت ہم پر مہربان نہیں ہے تو نیچے کم از کم ہمیں اختلافات سے بچنا چاہیے، بلیم گیم سے بچنا چاہیے، اور کلیکٹیو ایفرٹس کرنی چاہیے۔ لیکن بخاری صاحب کچھ کوتاہیاں ہمارے پارٹ پہ بھی تو ہیں کہ ہم نے ابھی تک کوئی بھی واٹر ریزروائرز نہیں بنائے ہیں، ہر سال پانی آتا ہے سیلاب میں اور وہ بہہ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے سمندر میں۔ بالکل آپ نے صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک سیریس کوشش ہوئی تھی کالا باغ ڈیم بنانے کی، جو سیاست کی نظر ہو کے اس وقت کے پی کے کی لیڈرشپ، سندھ کی لیڈرشپ اور جو انڈس بیسن ٹریٹی کے جو ہینڈلر تھے، انہوں نے مال لے کے ہندوستان سے پیسے لے کے پاکستان کا انٹرسٹ کمپرومائز کیا، 3 دریا ان کے سپرد کر دیے، کالا باغ ڈیم کو شیلف کرا دیا۔ آج ہم رو رہے ہیں، یہ جتنا پانی آپ دیکھ رہے ہیں اس نے سارے نے سمندر میں جانا ہے۔ تو کوشش تو ہوئی تھی، بڑی سیریس کوشش ہوئی تھی، ابھی بھی کچھ ڈیم بن رہے ہیں۔ میرا خیال سے فیڈرل گورنمنٹ کو اب چاہیے کہ ریزروائرز کی ترقی کے لیے، ہندوستان نے پچھلے میں 365 ڈیم بنا لیے ہیں ان 3 دریاؤں پر جو ان کے سپرد کیے تھے ہم نے۔ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس۔ پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم، ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔